کشمیر ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام 5 اگست یوم سیاہ کشمیر پر بھارت کا غازبانہ قبضے کے خلاف لاہور مال روڈ پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں MN غلام محی الدین دیوان، فاروق آزاد، سہیل بٹ، غلام عباس میر، انجینئر مشتاق محمود، سید شہزاد اکرم، سید آفتاب ربانی، نثار احمد بیگ، ارسلان احمد، حافظ مشتاق احمد قادری، ڈاکٹر نذیر اقبال، محمد ارشد، محمود کشمیری کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں نے کہا کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور اتنا اپنا خون دیا، اور یہ جتنی بھی آج تک یہ جو تحریک ابھی تک زندہ ہے، آپ سچی بات اگر کریں تو خدا کی قسم یہ سارے ان کشمیریوں کا لہو ہے جو انہوں نے وہاں پہ دیا ہے، اور آج بھی وہ دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو جتنے مہاجرین 89 کے اور 85 کے 70 کے یہ جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اس کے بعد ان کے ظلم و ستم سے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو پوچھیں کہ وہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے جہاں پر آئے ہیں۔ یہ مودی سرکار نے، جیسا کہ بھی محی الدین صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کشمیر، مقبوضہ کشمیر جس کو ہم اپنا حصہ کہتے ہیں، اس کی حیت ہی تبدیل کرنے کی کوشش میں ہے کہ وہاں پہ میجورٹی ہندوؤں کی ہو جائے، میجورٹی ہندوستانیوں کی ہو جائے، اور وہ کشمیر پر جو ان کا ناجائز قبضہ ہے اور جو کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس میں وہ اور ایک قدم آگے بڑھے۔ لیکن اب یہ ہماری حکومت پاکستان، جس کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کشمیریوں کے لیے پریکٹیکلی، عملی طور پر کام کرے۔ حکومت وقت اس وقت ان جان بازوں کو، ان جو ہمارے پاکستانی ہیں جو جہاد کے لیے انڈیا میں جانا چاہتے ہیں، جو جہاد کے لیے کشمیر میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستے کھول دے، ان کی رکاوٹیں ختم کر دے، اور یہ جہاد ہی کے ذریعے کشمیر کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اور وہاں جو روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں ہو رہی ہے، روزانہ جو ہے 2-3 فیک انکاؤنٹر کے ذریعے اور ایسے اقدامات کے ذریعے ان کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے۔ انجینئر مشتاق محمود، میں حریت کانفرنس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں، پنجاب کا کوآرڈینیٹر۔ انڈیا کانٹ change the disputed status of Kashmir because it is recognized in UN، اور انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ دنیا کو تو چاہیے تھا کہ جب خصوصی حیثیت ختم کی ان کو تو انٹرفیئر کرنا ہی چاہیے تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ وہ تو شاید کشمیر کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ انسان سمجھتے، آلریڈی یہ ڈسپیوٹڈ ہے، UN ریزولوشنز کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہے۔ اب اگر منسوخی کے بعد وہاں اکثریت ختم ہوگی کشمیریوں کی، تو کیا واٹ از دا فن آف دا UN ریزولوشنز، کیا فائدہ ہے؟ اور ادھر جو آئیڈینٹی کشمیریت کی ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد، تو کیا ہوگا پھر؟ دنیا کو تو جواب دینا ہے نا اس بات کا۔ یہ چونکہ ضمانت دنیا نے لی ہے، دونوں ممالک نے وعدہ کیا ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کشمیری انشاءاللہ پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک نہ وہ اچیو کریں گے گول، اور یہ فرم ڈیسیجن ہے، اس سے کوئی نہیں۔ انڈیا نے یوٹیلائزڈ آل بروٹل ٹیکٹس، یہ تو ایک ٹیکٹ تھا، اس کو کانگریس نے پہلے ہی کھوکھلا کیا تھا خصوصی حیثیت کو، لیکن انہوں نے تو اپنی کمزوریوں کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو ایشو بنایا۔ میری گزارش ہے ہند پاک میں رہنے والی ضروریات زندگی سے محروم جو اکثریت ہے ان کو پیغام ہے کہ وہ بہکاوے میں نہ آئے، جذباتی نہ بنے، وہ دے مسٹ کیپ اوپن دیئر آئیز اینڈ مائنڈس۔ وہ سمجھے، خصوصاً بھارتی جو بیچارے پٹریوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو چھت سے محروم ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی حکومت کو باور کرائے ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں فیسلٹیز چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ہمیں کیا ملے گا۔ ان کو پریشرائز کرنا ہے اس اپنی حکومت کو کہ آپ ہمارے لیے اچھائی کرے، کشمیریوں کو ان کا حق دے دے جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں کشمیری یوم استحصال منا رہے ہیں، یوم قبضہ منا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن 3 سال پہلے انڈیا نے وائلیشن کر کے اپنے آئین کی خود
اور یہ کشمیر کو جو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت جو ہے یہ جس طرح کے مظالم کشمیریوں پہ ڈھا رہا ہے, اب کشمیریوں پہ ان کے مظالم کی انتہا ہو گئی ہیں. وہ کشمیریوں کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ آبادی کا تناسب چینج کرنا چاہتا ہے. کشمیری کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے. کشمیری اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور یہ اس کو ختم کریں گے, یہ بھارت سے آزادی حاصل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی بھرپور مدد کرے. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور ضرور آزاد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کشمیر ذرا جاگ کے کچھ جا پسند, میرے کشمیر ذرا جاگ کے کچھ جا پسند, غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں. 5 اگست ایک سیاہ دن, 5 اگست 2019 کو غاصب قاتل قابض ہندوستانی افواج نے ریاست جموں کشمیر کے اوپر 35 اور دفعہ 370 کا خاتمہ کر کے جس طرح وادی کشمیر اور ریاست جموں کشمیر پہ اپنے فوجی تسلط کو قائم کرنے کے لیے یہ جو فوجی طاقت کا استعمال کیا ہے, میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے اندر اس وقت تک ٹھوس بنیادوں پہ پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل نہ کیا جائے. اور مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کے مطابق ہے. کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انصاری, سٹی ون نیوز, لاہور.